وختامه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد وعلى محمد. آج کی عید بڑی عظیم عید ہے جس کا تقابل کسی اور دوسری عید سے نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آج مومنین کی عید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر دنیا میں مومنین کے درمیان بھیجا۔ مسلمین کی عید ہے کہ آج نبی خدا دنیا میں تشریف لائے، اور تمام عالم انسانیت کی عید ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ وہ ہے، یہ شب وہ ہے کہ جس کی صبح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخر انسانیت کو پیدا کیا، جو انسان کو منزل معراج تک لے گیا کہ جہاں تک نہ کوئی ملک پہنچا نہ کوئی نبی پہنچا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم، یہ عالمیت انسانیت کے لیے عید کا دن ہے کہ وہ شرف ملا ہے انسانیت کو کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کسی ملک کو نہیں، کسی جن کو نہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ اور اس کے بعد یہ تمام عالمین کی عید ہے چونکہ دنیا میں رحمت للعالمین تشریف لائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، ستارے بھی خوش ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آفتاب، ماہتاب، دریا، جو کچھ مخلوقات ہیں سب خوش ہیں، اس لیے کہ رحمت للعالمین آیا ہے اور وجہ بنائے کائنات آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا۔ وہ پیغمبر تشریف لایا جس کی وجہ سے اس دنیا کو سجایا گیا ہے۔ وہ تشریف لایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی محبت میں دنیا کو کس طریقے سے آراستہ کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اب یہ نبی کی شان یہ ہے، لہٰذا یہاں پر صرف مسلمانوں کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے، صرف مومنین کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام عالمین کے خوش ہونے کی بات ہے، چونکہ رحمت للعالمین تشریف لائے۔ اب یہ رسول کی رحمت ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، لیکن رسول اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور انہی کی رحمت سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور انہی کا وارث ہے جس کی وجہ سے دنیا قائم۔ عزیزان محترم، ہم یہ جشن ولادت پیغمبر کا ان حالات میں منا رہے ہیں کہ جہاں عالم اسلام میں ایک بے چینی ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، کیونکہ کسی سرگرے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رسول آفتاب ہے، یہ دنیا میں جو بیٹھا ہوا انسان ہے اگر کسی گندگی کو رسول اللہ تک پھینکنے کی کوشش کرے گا تو اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، وہ گندگی واپس اس کے دامن میں آئے گی، اس کے گریبان کے اندر آئے گی، یہ خود دنیا کے اندر بدنام ہو جائے گا۔ پیغمبر کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ کہا کہ رسول اللہ کا کسی نے خاکہ بنایا، اب وہ لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر کا کسی نے کارٹون بنایا۔ یہ کارٹون کس کا بنتا ہے؟ کارٹون اس کا بنتا ہے کہ جس کی اصل صورت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، جس کی اصل تصویر ہمارے سامنے ہو۔ تو اگر تصویر کو بگاڑ دیا جائے اس کو کارٹون کہتے ہیں، اور تصویر اگر صحیح پیش کی جائے اس کو کہتے ہیں تصویر۔ تو رسول اللہ کی کوئی تصویر تو ہے ہی نہیں، رسول اللہ کی ایک تصویر ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ غیب میں چھپا کے رکھا ہے،
اور یہ بتایا ہے کہ تم پیغمبر کے نام کو کتنا ہی بدنام کرنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ اس کا رب خود اس کے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تم پیغمبر کے مقام کو کم نہیں کر سکتے، لیکن اگر مقام محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو جب دیکھنا کہ جب اس کا وارث پردہ غیب سے ذوالفقار لے کے آئے گا، تب پتہ چلے گا کردار محمد کیا ہے، صورت محمد کیا ہے، سیرت محمد کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ایک محمد کو باقی رکھا ہے پردہ غیب میں، باتیں کرنے والے باتیں کر لو۔ تم یہ سمجھ رہے حکومت تمہاری حکومت نہیں ہے، تم آج ہو کل نہیں رہو گے، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ، اور یہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ اور اس کی بادشاہت کو دیکھنا ہو تو روز محشر دیکھنا، روز قیامت دیکھنا، اس کی بادشاہت کو دیکھنا ہو تو اس کی شفاعت کی منزل کو دیکھنا، اور اگر اس کی بادشاہت کو دیکھنا ہو تو مرنے کے بعد دیکھنا۔ دنیا میں بھی اس کی بادشاہت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑے افسوس کی بات ہے جو واقعہ ہوا فرانس کے اندر، اور اس کے بعد اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے، جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے اس خاکہ بنانے والے، اس توہین رسالت کرنے والے کا دفاع کیا اور یہ کہا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ عزیزان محترم، اچھی بات ہے، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، آپ کے ہاتھ میں ایسا ہے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، آپ لے کے باہر نکل جائیے اور آپ لکڑی کو گھمانا شروع کیجئے، چاروں طرف گھمائیے، آپ کو آزادی ہے، آپ گھما سکتے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ لیکن اگر یہ آپ کی لکڑی کسی کی ناک تک پہنچ جائے تو پھر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی آزادی دوسرے کو آزار پہنچا رہی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے میں آزاد ہیں جتنے میں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میں نے مثال دی کہ آپ کی لکڑی، آپ کی اسٹک دوسرے کی ناک تک پہنچ گئی تو اب یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہو جائے گا۔ لہذا فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے، جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، جو آپ کے پاس ثبوت ہے، ان سے آپ بات کیجئے، آپ اپنی دلیل کو پیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کسی کو گالیاں دینے لگے تو گالیاں دینا فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کی تہذیب کو بتائے گا، آپ کے تمدن کو بتائے گا، اور آپ کے والدین نے جو آپ کی تربیت کی ہے اس کو بتائے گا کہ آپ کے والدین نے آپ کو تربیت کیسے کی۔ ابیوزنگ، گالیاں دینا، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی دین کے خلاف، کسی رہبر کے خلاف، کسی حاکم کے خلاف آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں، آپ پیش کیجئے، آپ اسلام کے خلاف بولیے، لیکن ثبوت کے ساتھ۔ خاکہ بنا دیا، کارٹون بنا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ اپنے خود کارٹون بنا کے اپنے ذہن کے دیوالیہ پن کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ مواد ہوتا، اگر آپ کے پاس کچھ پاور ہوتی، اگر آپ کے پاس کچھ علم ہوتا، اگر آپ کے پاس کچھ نالج ہوتی تو آپ رسول اللہ کی صورت کو نہ چھیڑتے، رسول اللہ کی سیرت کو چھیڑتے۔ یہ سیرت کو نہ چھیڑ کر صورت کو چھیڑنا بتا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے نام سے کسی تصویر کو بگاڑ سکتے ہو لیکن رسول کی سیرت کو نہیں بگاڑ سکتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا را عقل کے ناخن لو، ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے تم کو مباہلہ میں شرمندہ ہونا پڑا تھا کہ تم آئے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ، اور اس کے بعد جب رسول اللہ اپنے اہل بیت کو لے کر آ گئے تھے تو تمہیں یہ کہنا پڑا تھا کہ ہم جزیہ دینا قبول کریں گے، ہم تم سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، نہ تم کل مقابلہ کر سکے تھے، نہ تم آج مقابلہ کر سکو گے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری محمد کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری حکومت فرانس تک ہے یا تمہاری حکومت کسی ملک تک ہے، لیکن ان کی حکومت ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔
ان کے چاہنے والے ساری دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے کردار کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسے سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ بھائی جو لوگ فون استعمال کر رہے ہیں صلوات علی محمد والے محمد پر، یہ فون استعمال کرنا ہے امام بارگاہ کے اندر جب ذکر ہو رہا ہے، یہ توہین ذکر رسالت اور اہل بیت رسالت ہے۔ لہٰذا جب یہاں پر رہیں تو حاضر رکھیں اپنے آپ کو، یہ سمجھ کے حاضر رکھیں کہ آپ نورو گورو کے امام باڑے میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے سامنے رسول اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ تو اللہ نے محترم میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے محمد کو بچا کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو کہنا ہے، اپنا اپنا دور ہے، سب مشکلیں کٹ جائیں گی۔ جانشین حیدر کرار کو آنے تو دو، گھنٹیوں سے بھی اذانوں کی صدائیں آئیں گی۔ اذان مطلب وہ دور آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا کہ آج بھی کسی کے پاس، ہم کہتے ہیں اسلام وہ مذہب نہیں ہے، آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، لیکن دلائل کے ساتھ۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک فتنہ شروع کر دو، اب مسلمان جو باہر نکل رہا ہے، پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں، یہ ہنگامہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ خود گالی برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے رسول کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا، گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر سال 2 سال کے بعد کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جانے جو لوگ آتے ہیں، یہ سر قلم کرنے والے یا اللہ اکبر کہہ کے سوا کرنے والے، پتہ نہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں یا یہ بھی ان کے پیسے سے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ میں بات بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پوری تاریخ پڑھ دیجئے۔ القاعدہ کس نے بنایا؟ اب تو سب نے قبول کر لیا نا، ساری باتیں موجود ہیں۔ القاعدہ کس نے بنایا؟ طالبان کس نے بنایا؟ IS کس نے بنائی؟ دنیا میں جتنا بھی ٹیررزم ہے کس نے پھیلایا؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بڑے چالاک ہیں، ہتھیار ان کا ہوتا ہے، شولڈر ہمارا استعمال کرتے ہیں، بازو ہمارا استعمال۔ اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ دشمن ہمیں کس طریقے سے ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جلدی سے ہم مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو کسی بھی مذہب، ہم صرف اپنے رسول کی بات نہیں کرتے، کسی کے بھی مذہبی پیشوا کی کوئی توہین کرے، یہ اسلام اجازت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں مسلمانوں کو عقل و شعور کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے گھس آئے، گھس بیٹھے منافق، کہ جو اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں قتل و غارت کی جائے، کیسے مارا جائے، امام باڑے پہ کیسے حملہ کیا جائے، مسجد پہ کیسے حملہ کیا جائے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہم اپنے میں الجھے ہوئے ہیں اور دشمن ہمارے وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، تو جب ہمارے نبی کی شان ہے، جو ہمارے نبی کا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ کہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل کو آگاہ کر دو اس بات کے لیے کہ وہ ایمان لائے میرے اوپر اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، میرے مکی پیغمبر کے اوپر ایمان لائے، جس کی نسل اس کی طاہرہ بیٹی کے ذریعے سے چلے گی، اور اس کی طاہرہ بیٹی کی شان یہ ہوگی کہ وہ جناب مریم کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے توبہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار یہ توبہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، توبہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے نیچے ایک نہر جاری ہے، اور اس نہر کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس سے ایک گھونٹ پانی بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار ہمیں بھی ایک گھونٹ پانی عطا فرما۔ توبہ کا ارشاد ہوا، نہیں ملے گا لیکن ابھی نہیں، جب تک میرا حبیب نہیں پیے گا، کسی
नबी को नहीं मिलेगा, और जब तक मेरे नबी की उम्मत नहीं पिएगी, किसी दूसरे की नबी की उम्मत को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हमारे रसूल की शान नहीं, हमारे रसूल के जो उम्मती हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी शान यही है। कुछ यहूदी आए 40 जमा होके पैगंबर के पास मजाक उड़ाने के लिए रसूलुल्लाह ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि आप दूसरे अंबिया उनसे अफजल हैं, आपके पास दलील क्या है? पैगंबर ने फरमाया हम हकम तौरात को बना रहे हैं। हकम का मतलब क्या है? जज, जो फैसला करेगा। फैसला किस चीज से होगा? कुरान से नहीं, किससे होगा? तौरात से। तौरात से फैसला। बोलो तुम्हारा क्या सवाल है? कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, उनके अंदर अपनी रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम का मर्तबा इतना बुलंद है, आप आदम से कैसे बड़े हो सकते हैं? आपका मकाम कैसे बड़ा होगा? पैगंबर ने फरमाया आदम हमारे वालिद हैं, हमारे बाप हैं, लेकिन जहां तक मर्तबे की बात करते हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें उनसे बड़ा मर्तबा अता किया है। का किस तरीके से? का आदम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ठीक है कहा अपने हाथों से बनाया, अपनी रूह फूंकी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे ये शान अता की है कि हर रोजाना 5 वक्त नमाज का वक्त होता है, सारी दुनिया में मुअज्जिन आज़ान देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मुअज्जिन ये नहीं कहता कि अशहदु अन्ना आदम रसूलुल्लाह, लेकिन मैं वो हूं कि रोजाना अल्लाह के जिक्र के साथ मेरा जिक्र किया जाता है। और सुनो, रोज़े क़यामत, रोज़े महशर जब लवाए हम्द होगा, वो आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में नहीं होगा, बल्कि वो मेरे हाथ में होगा। अच्छा चलिए, हमने ठीक है इस बात को मान लिया, हमारी तौरात में भी ये लिखा हुआ है, आपकी बात सही है, लेकिन आप कहते हैं कि आपका मर्तबा दूसरे अंबिया से अफजल है। आप ये बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 30,000 कलिमात के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, बात की, वो कलीमुल्लाह हैं। आपसे अल्लाह ने एक कलमे के अंदर भी बात नहीं की, तो आप उनसे अफजल कैसे हो गए? पैगंबर ने फरमाया हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मर्तबा उनसे ज्यादा बुलंद है, चूंकि मुझे जिब्रील अपने परों के ऊपर उठा के उस मकाम तक ले गए, 7 आसमानों को अबूर करने के बाद सिदरतुल मुंतहा फिर जन्नतुल मावा, वो मंजिल भी आई जहां जिब्रील भी ठहर गए, कोई ना जा सका, जहां पर मैं था और मैं अपने माबूद को देख रहा था, लेकिन अपनी इन आंखों के नूर से नहीं, बल्कि अपने दिल के नूर से देख रहा था। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझसे डायरेक्ट तकल्लुम किया, मुझसे डायरेक्ट बात की। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो सही है, तौरात में ये लिखा हुआ है। उसके बाद का ठीक है, चलिए हमने ये मान लिया, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना खलील कहा, वो तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ये कह रहा है कि मेरे दोस्त हैं, तो आपका मर्तबा उनसे बड़ा कैसे हो गया? नबी ने फरमाया हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको खलील कहा है, लेकिन मुझे अपना हबीब कहा है, और मुझे नाम मोहम्मद दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मोहम्मद नाम दिया है और मेरी उम्मत को हामिद नाम दिया है। का इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद को अपने नाम से, अपने इस्म के जरिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे नाम मोहम्मद को बनाया। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं मेरी उम्मत जो है हमारी मदह करने वाली है, इसलिए उनको हामिद कहा गया। उन्होंने कहा चलिए ये भी ठीक है, हम इस बात को ही मान लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम की मंजिल क्या है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कश्ती में बिठाया, और कश्ती के बाद उनकी कश्ती को कश्ती नजात करार दिया कि जो कोई उसके अंदर बैठ जाए उसके लिए नजात है। आपका मर्तबा कैसे है? पैगंबर ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन चंद लोग सिर्फ मोमिन बने। 950 साल की तबलीग के बाद सिर्फ चंद लोग थे जो ईमान लाए, लेकिन मेरी चंद बरस की तबलीग में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दीन इस्लाम को सारी दुनिया के अंदर फैला दिया। और तुम देखोगे क़यामत के दिन जब सफ़े लगेंगी जन्नत में जाने वालों की, तो टोटल जो सफ़े होंगी कितनी होंगी? 120 120
کی کہ 120 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کی امتوں کی، جس میں سے 80 صرف میری ہوں گی اور 40 میں سارے جو انبیاء ہیں ان کی صفحے ہوں گی۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں کتب سے انبیاء کا دست آیا اور ہر بات کو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا۔ اب اس فضائل کی منزل کے بعد میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام پر الزام لگائے جاتے ہیں، جو رسول اللہ کی سیرت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کی سیرت کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر صحیح طریقے سے پیغمبر کی حالت کیا ہے؟ بہت توجہ ایان محترم، اب میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ کے ذریعے سے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ جنگ احد، رسول اللہ دشمنوں کے درمیان میں، پیغمبر زخمی ہو گئے۔ کچھ روایات کہتی پیغمبر کے دندان مبارک، آپ کے جو دانت تھے وہ شہید ہو گئے، کچھ دانت یا ایک دانت آپ کا شہید ہوا اور اس کے بعد آپ زخمی ہیں۔ جب بعد میں اصحاب آئے اور اصحاب نے آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، لوگوں نے آپ کی یہ حالت بنا دی، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ بد دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صلوات محمد مجھے نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا کہا، پروردگار تو انہیں ہدایت عطا فرما، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جانتے۔ دیکھیے رسول اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، بلکہ کہا ان کو ہدایت عطا فرما، یعنی تاکہ ان کا گناہ جو ہے بخشا جائے اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ نبی کی اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، گائیڈنس کی دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا رسول ہوں، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ یہ میرے امتی ہیں۔ پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما۔ عزیزوں، نماز ہو رہی ہے، نماز ظہر، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھنے والے، 2 رکعت نماز رسول اللہ نے اس طریقے سے پڑھائی جیسے پڑھاتے تھے۔ جو بعد کی 2 رکعت تھی اس میں رسول اللہ نے جو نماز کی اسپیڈ تھی وہ تھوڑی فاسٹ کر دی، نماز کی رفتار کو بڑھا دیا۔ رفتار بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ نہیں، بلکہ جو مستحبات تھے ان کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ پہلے نماز پڑھ رہے تھے مستحبات سنت چیزوں کے ساتھ، ابھی کیا ہے واجبات، جلدی جلدی پیغمبر نے نماز مکمل کی۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، اصحاب نے آپس میں بات کرنا شروع کیا اور کہہ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ نے بعد کی 2 رکعت نماز جلدی کیوں پڑھی، وجہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے بعد کی 2 رکعت نماز جلدی کیوں پڑھی؟ اس جلدی کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تم نے محسوس نہیں کیا ایک بچہ تھوڑی دور کے اوپر رو رہا ہے، اس بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، لہذا اس لیے میں نے نماز کو جلدی ختم کر دیا تاکہ جلدی نماز کو ختم کر کے اس بچے کو میں سنبھال لوں، اس روتے ہوئے بچے کو اپنی آنکھوں سے اٹھا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام بتا رہا ہے اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو اور اگر ایک بچہ بھی رو رہا ہو تو بچے کو، روتے ہوئے بچے کو بہلانے کے لیے، اس کو خوشی کی حالت میں لانے کے لیے اگر مستحبات کو ترک کرنا پڑے تو ترک کر دو، لیکن کسی بچے کو روتا ہوا مت دیکھو۔ آپ مجھے بتائیے جو اسلام یہ بتاتا ہے کہ روتے ہوئے بچے کے لیے نماز کو مختصر کر دو، شارٹ کر دو، کیا وہ اسلام یہ کہے گا کہ کسی کے بچوں کو یتیم کر دو، کسی کے سروں کو کاٹ کے ان کے بچوں کو چیختا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا چھوڑ دو؟ عزیزان محترم، یہ اسلام نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے جو ہم کو درس دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر کوئی ہمارا دل دکھائے تو ہم اس کے لیے دعا کر دیں مغفرت کی، لیکن ہم سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہمارا کام ہنستے ہوئے کو رلانا نہیں ہونا چاہیے، روتے ہوئے کے لبوں پر تبسم لانا، مسکراہٹ لانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ جنگ خیبر فتح ہو گئی،
اب اس کے بعد جو اسیر ہیں رسول اللہ کے حکم سے جو اسیر لوگ ہو گئے تھے، ہر جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اسیر ہو جاتے ان کو لایا جاتا ہے گرفتار کر. تو اب جب جنگ فتح ہو گئی، جو یہودی عورتیں وغیرہ تھیں جو بہت قیدی تھے انہیں اسیر کر کے لایا جا رہا تھا. جناب بلال کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لے کے آئے. جناب بلال ان اسیروں کو لے کر آئے کہاں سے؟ جہاں پر مقتل میں ان کے یہودیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. صفیہ جو بعد میں جناب صفیہ ہوئی، ام المومنین ہوئی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہودیوں کے لاشیں پڑے ہوئے اس طریقے سے تو انہوں نے اپنے منہ کو نوچنا شروع کیا اور خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈالنا شروع کی. جب رسول اللہ کے پاس پہنچی، رسول اللہ نے دیکھا قیدیوں کی طرف جناب صفیہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے چہرے کو نوچا ہے اپنے ہاتھوں سے اور خاک سر پر پڑی ہوئی ہے. پیغمبر نے پوچھا کہ یہ تم نے اپنے چہرے کے اوپر کیوں خراشیں ڈالی ہیں، یہ خاک کیوں ڈالی ہے؟ کہا ہم کو اس طرف سے لے کے آئے ہیں جہاں پر ہمارے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. رسول جو نبی رحمت ہیں رسول اللہ ایک مرتبہ جناب بلال کے اوپر غضبناک ہوئے اور اس کے بعد کہتے بلال تمہاری دل کی نرمی کہاں گئی؟ بلال تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس طریقے سے ان لوگوں کو ان کے عزیزوں کے لاشوں کے درمیان سے لے کے آئے؟ اور پھر پیغمبر نے اس کے بعد جو عمل کیا وہ کیا کیا؟ جناب صفیہ سے کہا کہ میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، یہ جو کچھ ہوا میں اس کے بدلے میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، جاؤ آئے خدا میں آزاد ہو. اور جب آزاد ہو گئی اس کے بعد پیغمبر نے یہ شرف عطا کیا کہ جو اسیر بن کے آئی تھی اسے اپنی زوجیت میں لے کر ام المومنین بننے کا شرف عطا کیا. اور وہ جناب صفیہ جو ہے وہ مومنین کی ماں ہے. تو یہ اسلام جو ہے اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اخلاق کی اس منزل پر فائز کیا جو اخلاق آپ کو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں. انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز کیا. اب میں یہاں سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اسلام میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے صبر کرنے سے اگر ظالم راہ راست پا رہا ہے تو آپ صبر کرو، اس کے حق میں دعا کرو، لیکن کبھی طاقتور کے سامنے جھکنا نہیں. اس لیے کہ اسلام صرف ایک طاقت کے سامنے جھکنے کا نام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی طاقت والا، کوئی پاور والا آدمی آ جائے، کوئی دولت والا، بہت بڑا پیسے والا آدمی آ گیا تو ہمارا ملنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا ویلکم کا طریقہ بدل جاتا ہے. ہم اس کے سامنے اس طریقے سے جھکتے ہیں جیسے کہ ساری دولت اس کی ہمیں ملنے والی، جبکہ کچھ ملنے والا نہیں، بلکہ جو ہماری عزت ہے وہ بھی ساتھ میں لے کے چلا جائے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت ہیں، اخلاق کی اس منزل پر پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دولت مند کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کرے تو اس کا 2/3 ایمان رخصت ہو جاتا ہے. 2/3 ایمان اس کا رخصت، صرف 1/3 بچتا ہے. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ اخلاق ہونا چاہیے کیریکٹر کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکو. اور آخری بات اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات عرض کر کے آپ کی خدمت تمام کروں گا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان روز محشر اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے. پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ عمر کا. کتنے سال کی عمر پائی؟ کس چیز میں گزاری؟ کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو زندگی کی دی، تم نے کیا کیا؟ حساب دو. اس کے بعد دوسرا جوانی. ہم نے تم کو جوانی دی، جوانی کا عالم کیا؟ بیماریاں بھی دور ہیں، انسان پوری طریقے سے تندرست ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں زمین جو ہمارے لیے بچھائی گئی. اب اس کے بعد جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی جو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ہم نے کیا کیا جوانی. تیسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ دولت کا. کہاں سے آئی، کیسے آئی.
اور کہاں خرچ کی. دولت آ گئی یہ بات نہیں ہے، آئی کہاں سے؟ لہذا اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور جو صحیح سے آئی ہے اس کا خرچ کیسے کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار پر چلنا آسان ہے، حلال روزی حاصل کرنا مشکل ہے. شیطان بہکاتا ہے، ایسا کر لو پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، یہ کر لو، تھوڑا جھوٹ بول لو زیادہ کمائی ہو جائے گی، تھوڑا سا آج کل چیز کی کمی ہے اکٹھا کر لو، وہ ہمارے پاس نہیں ہے کل کو زیادہ کر کے بیچنا، کوئی بھی اور طریقے کسی بھی طریقے سے. تو اذان محترم یہ جو ہے پیغمبر نے فرمایا ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. جہاں تک نبی کی بات ہے، اللہ نے کہا نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال. رسول اللہ کی جو منزل ہے نہ وہ ہماری میلاد کے محتاج ہیں، نہ ہماری صلوات کے محتاج ہیں، نہ ہماری محبت کے محتاج ہیں، نہ ہماری کسی اور چیز کے محتاج. انہیں ضرورت نہیں ہے. ان پر درود و سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں. لہذا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو ہم جیسے گنہگاروں کا رسول بنا کے اس نے شفیع المذنبین بنایا. او نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. وہ جو ملائکہ کا مسجود ہے، وہ نبی جس کا نور کے ذریعے سے ملائکہ نے سجدہ کرنے کا سلیقہ سیکھا، عبادت کرنے کا طریقہ سیکھا، اسے آنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور اذان محترم، اور پھر اس کا جب نبی ایسا ہے تو پھر نبی کے وسیع اور جانشین بھی ایسے ہونے چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کیا کہ 17 رجب سن 1 عام الفیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں رسول خدا کے جانشین مولا علی علیہ السلام کے علم کے وارث امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے. اب عزیزان محترم یہاں پر ایک بات آخری بات ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. قصیدے ہوں گے انشاءاللہ، قصیدے پڑھیے گا، سنیے گا، صلوات پڑھیے گا، مانگیے گا. مانگنے کی رات کہ اگر انسان کبھی کبھی ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پاتے. انسان اتنا گناہوں میں غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے وہ چھوڑ نہیں پاتا. ایک شخص ہے جو بنی امیہ میں سے کسی بڑے عہدے کے اوپر تھا، بے حساب دولت اس کے پاس، ظلم سے ادھر سے ادھر سے بے حساب دولت. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ گھر کے اندر وہ محفل جماتا شراب کی، شباب کی، جو مشہور گانے والی، ناچنے والی جو ڈانسرز ہیں اس زمانے کی عورتیں ہوتی تھیں، وہ سب آتی ہیں اس کے گھر میں محفل رقص ہوتی ہے. اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ گانے سنتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو سناتے ہیں، تو وہ اتنی تیز آواز سے ہوتا تھا سب کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ سب پڑوسی لوگ سب پریشان. جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایک بار کہا کہ بھائی تو جو کرتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم دوسروں کو تو پریشان نہ کر. لیکن وہ سنتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اس طریقے سے گناہوں میں اپنے آپ کو جکڑوا چکا ہوں کہ اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو اس سے باہر نہیں آ پاتا. اگر تمہارا جانا کبھی مدینے ہو تو اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنا کہ وہ میرے حق میں دعا کر دیں تاکہ میں اس گناہ سے باہر نہ جاؤں.
ابو بصیر کہتے ہیں جب میں مدینے گیا امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں نے بتایا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی حالت اس طریقے سے، جو مال ہے اس کے پاس سب حرام کا ہے اور وہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو حرام کی محفلوں میں بزی رکھتا ہے، یا ابن رسول اللہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اس کے حق میں کوئی دعا کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اور اس کو بشارت ہے جو جنت کی، کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے میں کوفے واپس آیا، آنے کے بعد اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا تو ان چیزوں کو چھوڑ دے، ہم تجھے جنت کی بشارت دیں۔ اس نے کہا مجھ جیسا گناہگار جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فوراً توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جتنا بھی مال اس کے گھر میں تھا اس نے سارا مال جس کا تھا اور جہاں پہ کچھ شک تھا سارا کا سارا مال نکال دیا، یہاں تک کہ اپنے بدن کے جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتار دیے۔ ابو بصیر کو بلایا، ابو بصیر گئے، کہا ابو بصیر دیکھو میں گھر میں برہنہ ہوں، میرے بدن پہ کپڑا بھی نہیں، میں نے سب کچھ امام علیہ السلام سے میں نے وعدہ کیا ہے، میں سب کچھ جس کا مال تھا سب میں نے دے دیا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، کپڑا بھی میرے پاس پہننے کے لیے نہیں۔ ابو بصیر کہتے میں دوڑ کے گیا کسی اپنے عزیز کے یہاں سے کپڑا لے کے آیا، اس کو کپڑا دیا، اس نے کپڑا پہنا اور اس کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتا ہے، توبہ استغفار اور سارے برے کام چھوڑ دیے۔ نتیجہ کیا؟ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے کہنے کے لیے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ابو بصیر کہتے ہیں اس کے بعد بیمار ہو گیا، تو بیمار ہوا کہ ہم اس کی عیادت کرتے رہے اور یہاں تک کہ عالم نزع، یعنی وہ وقت ہے کہ اب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے والا ہے، اس کے اوپر ایک مرتبہ غشی کی کیفیت تاری ہوئی، بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اسے افاقہ ہوا، اس نے آنکھ کھولی، کہا ابو بصیر امام صادق نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ امام ابھی دیکھیے جنت کی بات کی ہے نا، ابھی تو قبض روح کی منزل ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس کی آنکھیں بند ہوئی اور روح اس کی پرواز کر گئی۔ ابو بصیر نے کہا اس کے بعد اب جب میرا جانا ہوا امام کی خدمت میں، تو اس سے پہلے کہ میں مدینے پہنچتا حج کے لیے گیا، وہاں پر امام علیہ السلام سے ملاقات، کہا عرفات کے اندر میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا خیمے کے اندر، کہا ایک قدم میرا امام علیہ السلام کے خیمے کا دروازہ تھا اس کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، جیسے ہی امام علیہ السلام نے میرے چہرے کو دیکھا کہا ابو بصیر مبارک ہو، ہم نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اذان محترم اہل بیت کی محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے، نہیں، اہل بیت کی محبت گناہوں میں لے کر نہیں جاتی ہے بلکہ گناہوں سے باہر نکالتی، اور باہر نکالنے کے بعد بنی امیہ والا بھی ہو تو اس کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اذان محترم بڑی عظیم رات ہے آج کی، وہ تاریخ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، ولادت کا حال پڑھنا تھا لیکن اس کو بھی میں چند الفاظ میں بس کہ جناب آمنہ بنت وہب اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں ہوں، ہمارا سلام ہو، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مجھے اس طریقے کی گرانی اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جس طریقے سے عام طور سے خواتین کو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں، نورانی خواتین ہیں جن کے قد بہت دراز ہیں، ہائٹ بہت زیادہ ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہوئی ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد مجھے عجیب سا لگا، ان کے ہاتھوں کے اندر پیالے تھے جن میں شربت تھا، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد شربت پیش کیا، کہ میں نے شربت دیا، اسے پینے کے بعد مجھے بہت لذت حاصل ہوئی،
اور پھر یہ جو آئی تھیں یہ کون آئی تھیں؟ یہ وہ خواتین آئی تھیں. دنیا میں ظاہر سی بات لوگوں کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیاں وہ آتی ہیں کہ جو ان کے ماں جیسی ہوتی ہیں. رسول اللہ کے یہاں رسول اللہ کی ولادت ہے، تو اب ولادت کے لیے دائیاں کون آئیں؟ جو رسول اللہ کی ماں جیسی ہوں. جناب سارہ آئی، جناب مریم آئی، جناب حوا آئی، وہ خواتین آئی ہیں قرآن کے بعد. اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا اور جب ولادت آپ کی ہوئی تو جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نے پیدا ہونے کے بعد جیسے رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی زمین سے ایسا نور نکلا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی. یہ جو مکے میں گھر سے جو نور پھیلا تھا وہ نور سارے عالم کے اوپر چھا گیا، ساری دنیا نورانی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر عجیب کیفیت ہوئی، خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو بت تھے وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے. کسریٰ کے یہاں جو کنگورے تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے. ساوا کی جھیل کا پانی خشک ہو گیا. آتش کدہ فارس جس کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ بجھ گیا. ساری دنیا میں کیفیت کہ کوئی ایسا آیا ہے جو نظام کائنات کو بدلنے والا ہے. یعنی ہر طرف خوشی کا عالم تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. عزیزان محترم، اور اس لیے بات کہ یہ جناب آمنہ بنت وہب کو شرف ملا، اور یہی شرف 17 ربیع الاول 83 ہجری میں جناب ام فروا کو ملا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بطن مبارک سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیا کے اندر پاک و پاکیزہ بھیجا. اور عزیزان محترم، یہ منزل تھی ظاہر سے رسول خدا آئے ہیں، پوری کائنات خوش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہے، جبرائیل خوش ہیں، ملائکہ خوش ہیں، انبیاء خوش ہیں، اوصیاء خوش ہیں، اولیاء خوش ہیں، ساری کائنات خوش ہے. تو جب سب خوش ہیں تو پھر ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ آئیے ہم سب مل کر بلند آواز سے نعرہ صلوات کا تحفہ رسالت مآب کی شان میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے واسطے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں کر دے. اے میرے معبود، ہمارے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، اس کے بعد تیری وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھ دیا. پروردگار ہمیں اپنے سجدہ گزار بندوں میں شمار کر. میرے معبود، ہم سے خاص طور سے دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے. کچھ مومنین بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے، اور جو کرونا وائرس کی حالات ممباسا وغیرہ میں، کینیا میں، دنیا بھر میں جہاں UK وغیرہ میں بڑھ رہے ہیں، اس سب کے لیے ہم سب دعا کریں. پروردگار رحمت للعالمین کے واسطے سے، امام صادق علیہ السلام کے واسطے سے جو لوگ بھی اس وبا کی زد میں آ گئے ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور باقی مومنین کو اس وبا سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. پروردگار دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، میرے معبود اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فاضل الشریف کی آمن منصار میں شمار کر. آمین رب العالمین. بحق محمد والہ الطاہرین آپ سب کو میلاد صادقین بہت مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو عظیم معصوموں کے صدقے میں ہم سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کرے اور رزق حلال عطا کرے اور کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.